السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے کہ شوہر کی فرما برداری کی فضیلت کیا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کریں، ان کی باتوں کو مانیں۔ اس لیے تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، ایک عورت اگر چاہے تو اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر کے جنت حاصل کر لے، اور اگر چاہے تو اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے وہ جہنم کو حاصل کر لے۔ ایک حدیث آتا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حسین بن محسن کی پھوپھی نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، پوچھا کیا تو شادی شدہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم شادی شدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، پوچھا تم اپنے شوہر سے کیسا رویہ برتتی ہو، تمہارا معاملہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہوں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتی ہوں، الا یہ کہ جو میری طاقت سے باہر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود غور کرو کہ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، تمہارا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، خبردار وہ تمہاری جنت اور جہنم بھی ہے۔ یعنی اس کی اطاعت کے بدلے میں تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، تم اپنے شوہر کی نافرمانی کرو گی، اس کے بدلے میں تمہیں جہنم ملے گی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث آتا ہے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها، اگر کوئی عورت پانچوں وقت کی نماز کی محافظت کر لے، پڑھ لے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ لے، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر لے، یا اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر لے، تو وہ جنت کے کسی بھی دروازے سے، یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ کسی سے بھی داخل ہو سکتی ہے۔ 3 کام تو آسان ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ جو مشکل ہے اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ پوری زندگی شوہر دیتا کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کھانے، کپڑے، لباس، ساری چیزیں دیتا ہے، لیکن اگر کبھی کوئی چیز کمی واقع ہو جائے، عورت فوراً نافرمانی کر دیتی ہے کہ پوری زندگی آپ نے ہمیں کوئی چیز نہیں دیا، جبکہ کھلانا، پلانا، ساری چیزیں شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور شوہر دیتا بھی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ کام مشکل ہے عورت کے لیے، لیکن ساری عورتوں کے لیے نہیں۔ کچھ عورتیں ایسی ناکاری ہیں جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، اور چاہیے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریے، فرما برداری کیجئے، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے، تو یقیناً میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سجدے کرے، کیونکہ اس کے اپنی بیوی پر بہت زیادہ حقوق ہیں، اور اگر کوئی عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت حاصل نہیں کر سکتی ہے، کوئی عورت اس وقت تک ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتی ہے، جب تک کہ
وہ اپنے خاوند کے حقوق کو ادا نہ کر دے. یعنی کوئی عورت ایمان کی حلاوت نہیں مل سکتی اسے جب تک کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری نہ کر لے، اپنے شوہر کی باتوں کو مان نہ لے. اور اگر خاوند اس سے ہم بستری کی خواہش کرے تو اس پر اس کی خواہش کا احترام ضروری ہے، خواہ وہ کچاوا ہی پر کیوں نہ بیٹھے ہو، کجاوا باندھے اونٹ پر سوار ہی کیوں نہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے. اور اگر دوسری روایت کے اندر آتا ہے اگر اس کا شوہر رات کو بلائے، اگر بیوی کو اپنے بستر پر، اور بیوی بستر پر آنے سے انکار کر دے، پوری رات، کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پوری رات اس عورت کے لیے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کیجئے، اپنے شوہروں کی بات کو مانیے. اگر تم اپنے شوہروں کی اطاعت کرو گی اس کے بدلے میں تمہیں اللہ رب العزت جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے گا، اور اگر تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرو گی تو اس کے بدلے میں تمہیں جہنم میں اللہ رب العالمین ڈالے گا. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کریں. کچھ شوہر اپنے اور بیویوں پر ظلم اور زیادتی بھی کرتے ہیں، ان کو بھی سزا ملے گی، ان کو بھی سزا ملے گی. اس لیے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اپنے قبضے کے اندر رکھے، اپنے کنٹرول کے اندر رکھے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفا یاب کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو تو ادا کرا دے. الہ العالمین دنیا کے اندر کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو تو دور کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما. الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے کہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.